شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب فرعون نے کہا کہ میری قوم کے سرداروں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، اے حامان مٹی سے اینٹ بنا کر آگ میں پختہ کرو اور میرے لیے ایک قصر بلند اور تیار کرو، شاید اس پر جا کر موسیٰ کے خدا کا پتہ لگاؤں، اور میں تو اس کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتا ہوں۔ بیان کیا گیا ہے کہ حامان نے ایک قصر اس قدر بلند اور تیار کیا کہ اس پر کوئی ہوا کی زیادتی کے سبب سے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اس نے فرعون سے کہا کہ اس سے زیادہ بلند قصر نہیں بنایا جا سکتا۔ وہ قصر تیار ہوا تو خدا نے ایک ہوا بھیجی جس نے قصر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، تو فرعون نے ایک صندوق بنوایا اور 4 گدھ کے چوزے لے کر ان کی تربیت کی۔ جب وہ بڑے ہو گئے، صندوق کے ہر طرف لکڑیاں جوڑی گئیں، ہر لکڑی کے سرے پر گوشت کے ٹکڑے باندھے گئے اور گدھوں کو بہت بھوکا رکھا۔ پھر ہر گدھ کے پیر کو ان لکڑیوں سے باندھا اور فرعون اور حامان اس صندوق میں بیٹھ گئے۔ وہ گدھ اس گوشت کی خواہش میں اڑے اور ہوا میں بلند ہوئے، تمام دن اڑتے رہے۔ فرعون نے حامان سے کہا کہ آسمان کی جانب نظر کرو اور دیکھو کہ ہم آسمان پر پہنچ گئے یا نہیں۔ حامان نے دیکھا اور کہا کہ آسمان کو اتنی ہی دور دیکھتا ہوں جتنا کہ زمین سے دیکھتا تھا۔ اس نے کہا اچھا زمین کی جانب نظر کرو۔ اس نے دیکھا اور کہا زمین تو نہیں مگر دریا اور پانی دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس قدر پرواز کی کہ آفتاب غروب ہو گیا اور دریا بھی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ جب آسمان کو دیکھا اتنی ہی دور نظر آیا جتنا کہ پہلے دکھائی دیتا تھا۔ جب رات ہو گئی، حامان نے آسمان کو دیکھا تو فرعون نے پوچھا کیا ہم آسمان پر پہنچ گئے؟ اس نے کہا ستاروں کو اسی دوری پر دیکھتا ہوں جیسے کہ زمین سے دیکھتا تھا، اور زمین پر سیاہی اور تاریکی کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ پھر وہ واپس ہو کر نیچے زمین پر آ گئے۔ فرعون کی سرکشی اور گمراہی پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ علی بن ابراہیم نے شیخ طبرسی سے اور کتب راوندی نے حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور تمام خاص و عام مفسرین سے منقول ہے کہ جب عصا کا معجزہ ظاہر ہوا اور جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو فرعون مغلوب ہوا، مگر پھر بھی ایمان نہ لایا اور اپنی قوم کے ساتھ اپنے کفر پر اڑا رہا۔ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ اس روز 60,000 بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے مطیع اور فرما بردار ہوئے۔ تو حامان نے فرعون سے کہا کہ جو لوگ موسیٰ پر ایمان لائے ہیں ان کی جستجو کر، اور جو تجھ کو مل جائے اس کو قید کر دے۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کو قید کیا، متواتر علامتیں اس پر ظاہر ہوئیں اور وہ قحط اور میووں کی کمی میں مبتلا ہوا۔ اور کتب راوندی کے روایت کی بنا پر جب فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ موسیٰ کے ساتھ مکر و حیلہ کریں اور اذیت پہنچائیں، سب سے پہلے فرعون نے یہ تدبیر کی کہ حکم دیا کہ ایک بلند عمارت تیار کرے تاکہ عوام کو دکھائے کہ میں آسمان پر جا کر موسیٰ کے خدا سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا حامان کو قصر تیار کرنے کا حکم دیا، جہاں تک کہ 50,000 کاریگروں کو اس نے جمع کیا، علاوہ ازیں ان لوگوں کے جنہوں نے اینٹیں بنائیں اور لکڑیاں تراشی اور دروازے بنائے اور میخیں تیار کی، اور اتنی بلند عمارت بنائی کہ ابتدائے دنیا سے اس وقت تک کوئی عمارت اس کے برابر بلند نہیں بنائی گئی تھی۔ اس عمارت کی بنیاد ایک پہاڑ پر رکھی گئی تھی۔ جب وہ تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ میں زلزلہ پیدا کیا اور وہ عمارت بنانے والوں اور کام کرنے والوں اور تمام موجودہ لوگوں پر منہدم ہو گئی، یعنی گر گئی، اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس وقت فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا پروردگار عادل ہے اور ظلم نہیں کرتا۔ یہ اس کی عدالت تھی کہ اتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ بس ہمارے پاس سے دور ہو جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ اور اپنے پروردگار کی رسالت انہی کو پہنچاؤ۔
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ اس سے علیحدہ ہو جاؤ اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ وہ تمہارے لیے لشکر جمع کرنا چاہتا ہے تاکہ تم سے جنگ کرے، لہذا اس سے ایک مدت طے کر لو اور اپنے لشکر کو اس سے الگ کر لو کہ تمہاری امان میں رہیں، اور عمارتیں بناؤ اور اپنے مکانات ایک دوسرے کے پاس تیار کرو یا قبیلہ کے موافق بناؤ۔ روایت معتبر میں وار دعا ہے کہ خدا نے ہر ایک کو حکم دیا کہ اپنے مکانوں میں نمازیں پڑھیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے 40 روز کی مدت طے کی۔ خدا نے وحی فرمائی کہ وہ تمہارے لیے لشکر جمع کرتا ہے، تم خوف نہ کرو، میں اس کا مکر ضرور تم سے دفع کر دوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار سے نکلے، اس وقت تک عصا اسی طرح ایک خوفناک اژدہا بنا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑتے اور چلاتے اور اس کے گرد گھومتے تھے، لوگ دیکھتے اور تعجب کرتے اور ترسا اور ہراسا اس سے بھاگتے، یہاں تک کہ وہ اپنے لشکر میں داخل ہوئے اور عصا کو اٹھا لیا تو وہ اپنی اصلی صورت میں ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کیا اور ایک مسجد بنوائی۔ جب 40 روز کی مہلت ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو وحی کی کہ عصا کو دریائے نیل پر مارے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو مارا تو تمام دریا خون بن گیا۔ تو دوستو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ تو دوستو اگر آپ اس سے اگلا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں یس لکھ دیں، اور دوستو میری ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے ایسے سچے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔